بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی میری دوست عظما کی ہے۔ میرے ہی محلے میں رہتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کلاس بھی ایک ہی تھی، اس لیے میں اسے اچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی۔ ہماری دوستی بہت اچھی تھی۔ یونیورسٹی میں سب ہماری دوستی کی مثال دیتے تھے۔ میں جتنی کم گوہ اور ڈرپوک تھی، وہ اتنا ہی فلیر اور باتونی تھی۔ یونیورسٹی کے کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے کچھ کہہ سکے یا چیٹ کر سکے۔ میں تو اسے لڑکیوں کی مولا جٹ کہتی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد، وہ بھی بیٹی، اور ایسی بیٹی جو لڑکوں کو بھی مات دے دے۔ جوڈو کراٹے کی چیمپئن تھی۔ یہ اس کا انوکھا شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ تھی۔ مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ ہمیشہ سے میں سناٹے اور اندھیری جگہ سے گھبراتی تھی، مگر وہ بالکل اس کے الٹ تھی۔ اس کے ابا رات کی جاب کرتے تھے اور امی علاج کی غرض سے بھائی کے پاس ملک سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اسے بھی کہا ساتھ چلنے کو، مگر پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر جانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ سارا سال ضائع ہو جاتا اگر امی کے ساتھ چلی جاتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ماموں اس سے زیادہ اس کی امی کا خیال رکھیں گے، اور سنا بھی یہی تھا کہ اس کے ماموں کافی پیسے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا رات کو گھر نہیں ہوتے تھے، مگر عظما کبھی بھی نہیں گھبرائی، نہ پریشان ہوئی۔ رات کے 1 بجے بھی باہر کوئی آہٹ سنتی تو دلیری سے صحن میں نکل کر دیکھتی اور زور زور سے پوچھتی کون ہے۔ ہم سب اسے سمجھاتے تھے ایسا نہ کیا کرو، اکیلی ہوتی ہو، کچھ چور چکار نکل آیا تو برا ہوگا، مگر وہ ہنس کر کہتی چور ہوا تو خود ہی مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اسے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں، نمازیں پڑھتی تھی۔ اسے اس کی امی کی نصیحت تھی کہ نماز قرآن ہر حال میں پڑھنا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا پر انہیں نہ چھوڑنا۔ اور شاید امی کی یہ ایک ہی نصیحت تھی جس پر وہ پوری ایمانداری اور دل و جان سے عمل کر رہی تھی۔ اصل میں اس کا اسٹائل لڑکوں والا تھا۔ اکثر لوگ اسے مائی منڈا کہتے تھے۔ پسند بھی اس کی لڑکوں والی تھی۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اس کے پسندیدہ کھیل تھے، اور وہ کھیلتی بھی تھی۔ اس کے امی ابا نے تو اسے بڑا سمجھایا کہ بڑی ہو گئی ہو، اب اس قسم کی حرکتیں چھوڑ دو، مگر اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ ہر بات مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس پر رشک کرتی تھی کہ خدا نے اسے کیسا بنایا ہے کہ وہ کوئی بات دل پر نہیں لگاتی۔ ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، ہر بات ہنس کر ٹال دی۔ کچھ برا لگا تو منہ پر کہہ دیا۔ کسی کے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کسی کے آنے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر کبھی ہم اسے کسی سے ڈراتے بھی تھے تو وہ بازو چڑھا کر کہتی کسی میں ہمت ہے تو کر لے مقابلہ۔ اکثر ٹراؤزرز اس کی پنڈلیوں تک ہوتے۔ کچھ سٹائل ایسا تھا جو مجھے پریشان کرتا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کر لے جو کسی نے کرنا ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں۔ ہمارے گھر ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے ہم اکثر ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے۔ میری امی تو کہتی عظما کو تھوڑی سی عقل دے دیا کرو، لڑکیوں کی طرح رہے۔ خود بھی اکثر سمجھا دیتی تھی۔ جی جی کر دیتی ہوں، مجھے پتا تھا سب سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایک دن رات کو جب وہ گھر آئی تو امی نے کہا عظما اتنی رات کو اکیلے آتے ڈر نہیں لگتا؟ کہتی کس سے ڈرنا آنٹی؟ میں نے ہنس کر کہا انسان سے نہ صحیح جن بھوت آ گیا تو کیا کرو گی؟ تو کہہ کا مار کے بولی لو، انسان سے بھی بڑا کوئی جن ہے، لیکن اگر وہ بھی آ گیا تو میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ اس کی یہ خود اعتمادی تھی تو بہت اچھی، مگر میں کبھی کبھی بہت ڈر جاتی تھی۔ انسان کو اتنا بھی بولڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی لڑکی ذات کو۔ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں دوسروں پر انگلی اٹھاتے دیر نہیں لگتی۔ سنو، یہاں اپنی خوبیاں اور دوسروں کے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ میں اسے اکثر سمجھاتی تو وہ میرے سر پر ہلکی چپت لگا کر بولتی یہ ویلے لوگوں کا کام ہے، کرنے دو جو کوئی کرتا ہے، سوچنے دو، کون سا وہ میرے دماغ سے سوچتے ہیں جو خرچ ہوگا۔ بہن اتنا نہ سوچا کر، وہ ہنس دیتی۔ اس کا ساتھ مجھے بھی بہت مضبوط کر دیتا تھا۔ اکثر اس نے گھر کا سودا سلف لینا ہوتا تو مجھے ساتھ لے جاتی۔ یہ نہیں کہ اکیلے جانے سے گھبراتی تھی، بلکہ ساتھ اس لیے رکھتی تھی کہ سودا اٹھانے میں آسانی ہوتی۔ ایک سے بھلے 2 اچھے دن گزر رہے تھے۔ اس بار یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ جانا تھا۔
सब ने प्रोग्राम बनाया कि सब लंबे टूर पर चलते हैं। 4-5 दिन का प्रोग्राम सब ने बनाया कि सिंध चलते हैं। हमारी क्लास की एक टॉपिक पर रिसर्च भी ऐसी ही थी कि थर के इलाके में जाने पर सब राजी हो गए। मुझे तो अम्मी अब्बू की तरफ से इजाज़त ना मिली। उज़्मा ने बहुत मजबूर भी किया, मगर इतनी दूर ऐसे इलाके में जाने पर घर वाले रजामंद ना हुए। सारी क्लास में से सिर्फ 6 लड़कियां और 2 लड़के ना गए, बाकी सब राजी हो गए। तैयारियां सबकी बहुत अच्छी थी। उज़्मा ने भी ज़रूरी सामान रखा। पैंट शर्ट उसका फेवरेट लिबास था। खाने पीने की चीज़ें रखी। उज़्मा को मैंने बहुत नसीहतें की और ताकीद की कि काफ़िले के साथ रहना, किसी खोज में ना निकल जाना। वो हंसकर बोली, अच्छा दादी अम्मा। मैंने उसे प्यार से गले लगाया और दोपहर को ये सब दुआ के बाद रुखसत हो गए। कुछ टीचर और गार्ड्स भी साथ थे। लंबा सफ़र था। उन सब ने खूब हल्ला गुल्ला किया। गानों का मुकाबला हुआ, पार्सल गेम खेली गई। बस एक जगह रुकी, सब ने खाना खाया, जो लेना था लिया और फिर सफ़र शुरू हो गया। रात कभी सोकर कभी जागकर एक दूसरे से खुसर पुसर करके गुजर गई। अगला दिन भी नाश्ते और गप्पे लगाने में गुजरा। सिंध पहुंच चुके थे। यहाँ कुछ देर कयाम किया, थोड़ी थकन उतारी, चाय शाय पी और आगे चल पड़े। सब लड़के लड़कियां शरारतें करते हुए रेगिस्तानी इलाके की तरफ निकल गए। सब जानते हैं रेगिस्तान का माहौल, गर्म रेत और सन्नाटा। ड्राइवर ने कहा, हम शायद गलत सड़क पर निकल आए हैं, मैं वापस मोड़ता हूँ। सब ने हामी भरी, सिवाय उज़्मा के। उसे तो वैसे भी रेगिस्तान बहुत पसंद था। वहाँ के सन्नाटे में आवाज़ देना और फिर काफ़ी देर तक अपनी ही आवाज़ को सुनना उसकी आरजू थी। अब जब ये सब मुयस्सर आया तो उसने वापस जाने को कहा और भला कैसे मान लेती। उसने शोर मचाया, कुछ देर यहाँ रुक जाएं फिर वापस चलेंगे। उसकी जिद के सामने सब ने हार मान ली और सिर्फ घंटे के लिए वहाँ रुकने की हामी भरी। उज़्मा की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई हो। ज़रूरी सामान लेकर, नीचे बिछाने की चादरें लेकर एक जगह का इंतखाब किया और वहां बैठकर पहेलियां बुझवाने लगे। कुछ लड़कियों ने बाल से एक दूसरे को मारना और भाग जाने का खेल खेला। क्योंकि रेत में भागना मुश्किल होता तो ये मुश्किल काम उज़्मा को बहुत पसंद आया। एक क्लास फेलो ने बाल मारा, फिर उज़्मा उसे मारकर जो भागी तो भागती ही चली गई, फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा। आगे एक ढलवान थी जिस पर से वो स्लिप होकर फिसलती हुई दूर नीचे तक चली गई। मगर मजाल है जो जरा सी भी परेशान हुई हो। बड़ी मुश्किल से दरख्त की एक टहनी को पकड़ के उसने अपने आप को उस फिसलन के सफर से रोका। उसके बाद वो कपड़े झाड़ती हुई उठ गई। इधर उधर देखा, दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एक दो बार अपने दोस्तों को ऊंची सी आवाज दी, मगर उसके कानों तक उसी की आवाज कई बार आती रही। अब वो शौकिया कहती, साइमा, अर्शी। उसको आवाज की तकरार से बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन असल में उसकी आवाज उसके दोस्तों तक जा ही नहीं रही थी। सब उसे आवाजें दे रहे थे मगर बेसुध। उसकी क्लास के सब लोग बहुत परेशान थे, मगर उज़्मा को जरा सी भी फिक्र नहीं थी। वो इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ने लगी। उसने पैंट और भारी बूट पहन रखे थे। ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा गर्मी, मगर तेज धूप से जमीन कुछ कुछ गर्म थी। उज़्मा चलती रही। ये तो अच्छा हुआ उसने जिस्म के साथ एक बैग बांध रखा था जिसमें कुछ चॉकलेट और कुछ खाने पीने का सामान, छोटी सी पानी की बोतल थी। उसे लगता था ये सब काफी है, इसलिए बाकी का जो होगा देखा जाएगा। शाम हो चुकी थी। रास्ता कोई भी कहीं नहीं जाता था, खाली मैदान ही मैदान था। दूर दूर तक रेत ही रेत थी। उसे कुछ थकावट महसूस हुई तो वो वहीं रेत पर बैठ गई। अब सोचने लगी, बाकी सब ठीक है, मगर रात कैसे गुजारेगी और कहाँ गुजरेगी। यहाँ तो एक झोंपड़ी भी नहीं नजर आ रही जिस जगह आसरा मिल जाए। चलो देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। उसे याद आया मोबाइल जेब में था। उसने निकाल कर देखा मगर सिग्नल नहीं आ रहे थे। कॉल कैसे करूं? उसे अगर फिक्र थी तो बस ये कि अब्बू परेशान हो जाएंगे। जब मेरा पता चला कि नहीं मिल रही, उसने चॉकलेट निकाली, एक बाइट ली और वापस रख ली। अब क्या करूं? उसने सोचा और फिर चलने लगी। उसे उम्मीद थी शायद कोई छोटी सी जगह मिल जाए जहां रात गुजर सके।
وہ چلتی رہی. جب ریت پر چل چل کر تھک جاتی تو پانی کا گھونٹ پی کر کچھ دیر ریسٹ کر لیتی، پھر آگے بڑھ جاتی. اب رات ہو چلی تھی. دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا. اندھیرا بڑھتا جاتا تھا. اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب چار دیواری پر پڑی. یوں لگتا تھا جیسے وہ ریت کی دیوار ہو اور زمین سے کچھ بلند. وہ حیرت سے دیکھنے لگی. یہ کیا ہے؟ اس دیوار کے چاروں طرف کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں. آنکھوں کی خالی خالی خول، بڑی بڑی ہڈیوں کی کھوپڑیاں دیکھ کر کچھ پریشانی چہرے سے جھلکنے لگی. مگر اس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ آگے بڑھنے لگی. وہ کافی چلنے کے بعد رکی. دیکھا تو ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا میری ٹانگیں تھک گئیں اور میں وہیں ہوں. وہ دیر تک یہی سوچتی رہی. اب اس کو فکر ہونے لگی کہ میں بہت غلط سمت میں آ گئی ہوں، شاید بھٹک گئی ہوں. اس نے دیکھا بڑے بڑے اجڑے ہوئے درخت اور جھاڑیاں بھی تھیں. وہ اس ریت کی دیوار جس پر خوفناک کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی. اس میں نہ کوئی دروازہ نظر آ رہا تھا نہ ہی کھڑکی. ان کھوپڑیوں کے آنکھوں کے خول کی جگہ چمکتی ہوئی کوئی روشنی سی تھی. کیونکہ اب اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اس لیے یہ روشنی بھی نمایاں نظر آنے لگی تھی. اب عظمیٰ نے جتنی دعائیں بھلے وقت میں امی نے جانے سے پہلے یاد کرنے کو کہا تھا وہ ساری پڑھنے لگی. اسے زیادہ یہ فکر تھی کہ اس کی وجہ سے اماں ابا اور سارے بس والے پریشان ہوں گے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف میں آئے. وہ دعائیں پڑھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. مگر اچانک کیا ہوا کہ اس کے ارد گرد چاروں طرف باریک لائنیں جل اٹھیں. اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا. ریت پر آگ، مگر کیسے؟ کس نے لگائی؟ خود بخود یہ سب کیسے ہوا؟ آگ زیادہ تیز نہیں تھی. تھوڑی دیر وہ دیکھتی رہی، پھر زور سے آواز دے کر پوچھا کوئی ہے؟ اس کی آواز اسی طرح گونجتی رہی. پھر کہیں سے کوئی صدا نہ آئی. پھر اس نے دیکھا اور کھوپڑیاں زور زور سے ہلنے لگیں اور خوفناک کہکوں کی آواز گونجی. ہا 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 کی آواز دیر تک آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی. اب عظمیٰ کچھ ڈرنے لگی تھی کہ یہ سب کیا ہے. لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یعنی جن. اف. اس نے یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے بازوؤں سے جکڑا، خود کو حوصلہ دیا اور دعائیں پڑھنے لگی. ایک بار پھر اس نے فون کے سگنل چیک کیے. فون سٹک ہو چکا تھا. وہ ایک طرف کو آگے بڑھی کہ آگ ہلکی ہے، ٹاپ جاؤں گی، یہاں سے نکلنا بہتر ہے. جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچی وہ ایک دم بلند ہو گئی. عظمیٰ جلدی سے پیچھے ہو گئی. اسے آگ کی تپش محسوس ہوئی. وہ دوسری طرف بڑھی کہ یہاں سے نکل جائے، مگر وہاں بھی شعلے بلند ہونے لگے. وہ تیزی سے پیچھے ہوئی. اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. وہ جہاں سے باہر نکلنا چاہتی وہاں آگ تیز ہو جاتی. اب تو وہ ڈر گئی. اوپر سے صحرا کی خوفناک آوازیں، کبھی شائیں شائیں، کبھی ہو کی آواز. شاید ہوا کے چلنے سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. بس دعائیں تھیں جو اس وقت اس کا سہارا تھی، ورنہ اس طرح تو وہ کبھی نہیں ڈری اور پریشان ہوئی. اچانک اس نے دعائیں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. کچھ دعائیں اونچا پڑھنے کے بعد اس نے زور سے کہا دیکھو کو مجھے نقصان نہ پہنچانا. پورے صحرا میں اس کی آواز گونجی. وہ پھر دعائیں پڑھنے لگی. پھر بولی کون ہو تم؟ میری آواز سن رہے ہو تو سامنے آؤ. اس نے دیکھا وہ ریت کی دیوار رینگتی ہوئی آگ کے قریب آ رہی ہے. وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. اس نے دیکھا قریب آ کر تو کھوپڑی اور بھی خوفناک لگ رہی ہیں. وہ تھوڑا پیچھے ہو گئی. میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میری مدد کرو. عظمیٰ اندر سے ڈر بھی رہی تھی. رات کے اندھیرے میں یہ منظر دل دہلانے کے لیے کافی تھا. اس نے دیکھا ساری کھوپڑیاں آگ کے اوپر ہوا میں گھومنے لگیں، ساتھ کہہ کے ہا 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 جو لمبے ہوتے جاتے. ساتھ ہی ہو کی آوازیں اسے اور ڈرا رہی تھیں. اس نے پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ اب کی بار آواز آئی تم کون ہو اور ہمارے علاقے میں کیوں آئی ہو؟ آپ کا علاقہ؟ آپ کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ ہم جن ہیں، یہ جنوں کی بستی ہے. آدم بو. اب تو عظمیٰ کی ساری بہادری نکل گئی. جنوں کی بستی؟
اس کی آواز حلق میں دم توڑنے لگی۔ اس نے مشکل سے تھوک اندر گزارا اور بولی، مجھے نہیں پتا تھا، میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری مدد کریں۔ ہا ہا ہا، ہو، عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ عظمیٰ کو جتنی دعائیں یاد تھیں پڑھتی رہی۔ اب وہ سب کھوپڑیاں گھومتی جاتی اور ان کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلتی جاتی۔ اب آگ کے شعلے بھی بلند ہونے لگے۔ دل دہلا دینے والی چیخیں تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے لیے بولنا مشکل ہے۔ اس نے جلدی سے بوتل نکالی اور چند گھونٹ تیزی سے حلق میں اتارے۔ حلق تر ہوا تو زبان میں بولنے کی سکت آئی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، مجھ پر رحم کرو، مجھے راستہ دکھا دو، میں غلطی سے ادھر نکل آئی ہوں، مجھے جانے دو۔ اس کا کہنا تھا کہ چیخوں کی آوازیں آئیں اور ریت کی دیوار ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہے، آسمان گھوم رہا ہے۔ ریت کی اس دیوار میں کوئی سوراخ تک نہ تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مختلف اشکال اختیار کر لیتی تھی، ایسی اشکال جو واضح نہیں تھی مگر عجیب سی شیپ ہوتی تھی۔ وہ اشکال کبھی آگ کے اندر کبھی باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ عظمیٰ ایک جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف منہ کر کے خدا سے مدد مانگنے لگی۔ اس نے کبھی زندگی میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں پھنس چکی ہے۔ اس نے دیکھا ریت کی دیوار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ پیچھے ہٹی تھی مگر اس نے دیکھا کہ وہ دیوار اس کے چاروں طرف سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اس دیوار میں گول گول لاتعداد سوراخ بھی نظر آنے لگے۔ کبھی کوئی عجیب سی تصویر بن جاتی، کبھی کوئی لائنیں سی ہوتی، کبھی کوئی ہنستا ہوا دکھائی دیتا، کبھی کوئی ایسا سین نظر آتا تھا جیسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ عظمیٰ نے چاروں کل آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ اسے کبھی ایسے حالات سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ اس کے والدین کی دعائیں ہیں اور ماں باپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس نے دیکھا دیوار کچھ پیچھے ہو گئی، کھوپڑی اب زیادہ دور ہو گئی تھی مگر اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ عظمیٰ کا بھوک پیاس سے بھی برا حال تھا، اوپر سے اکیلی اور جنوں کی بستی۔ وہ ایک ساتھ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ریت کی دیوار ایک طرف ہٹ گئی، جیسے زمین پھٹ گئی ہو، اس طرح دونوں طرف سے دور ہو گئی۔ عظمیٰ کی دھڑکن اور تیز ہونے لگی۔ ایک گڑھا سا بنا اور اس میں سے ایک ڈھانچہ اٹھا جس کا سر نہیں تھا۔ عظمیٰ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ اس ڈھانچے نے ساری کھوپڑیاں دیکھیں، پھر ان میں سے ایک کھوپڑی کو اپنے ڈھانچے پر لگا لیا۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ عظمیٰ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پھر وہ ڈھانچے سے آواز آئی، اے لڑکی، آج تو ہماری مہمان ہے مگر کل ہم تجھے ختم کر دیں گے۔ تجھے ہماری بستی میں آنے کی یہ چھوٹی سی سزا ہے۔ ہا ہا ہا، پھر کہکا بلند ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے ماں باپ میرے لیے بہت پریشان ہوں گے، وہ مر جائیں گے میرے بغیر، ترس کھاؤ مجھ پر، میری ماں بیمار ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے میری ضرورت ہے، چھوڑ دو پلیز، معاف کر دو۔ عظمیٰ ایک ساتھ یہی کہے جا رہی تھی اور رونے لگی۔ خاموش، اپنے دائیں جانب دیکھو۔ عظمیٰ نے دائیں جانب دیکھا۔ مختلف طرح کے پھل اور کھانے کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ آج کھا لے، جتنا دل کرے کھا، جتنا دل کرے۔ ہا ہا ہا، پھر ساری کھوپڑیاں بھی ہنسنے لگیں، صرف ایک کھوپڑی کے، وہ سیریس تھی۔ اچانک اس کا منہ ہلا اور اس کی آواز گونجی، آقا اگر برا نہ مانے تو اسے واپس چھوڑ آتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے اس کے ماں باپ مر جائیں گے۔ کسی آواز نے اس کا ساتھ دیا۔ عظمیٰ کو لگا کوئی ہے جو میری پریشانی کو سمجھتا ہے۔ ہو، اس نے ہماری بستی میں آ کر بہت بڑا جرم کیا ہے، کیوں چھوڑ دوں اسے؟ یہ انسان ہے اور انسان کو کیا تم نہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو نا، بلا کا دھوکے باز ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے لیے اپنوں کو ہی مار ڈالتا ہے۔ یہ انسانوں کی بستی سے آئی ہے، جیسے بھی آئی اس کا مسئلہ ہے، کیوں اکیلی نکلی سب کو چھوڑ کر؟ عقل ہوتی تو سب کے ساتھ رہتی۔ کیا اسے نہیں پتا کہ انجان جگہوں پر اکیلے نہیں نکلتے؟ انسانوں میں عقل نہیں ہوتی۔ ہو ہا ہا ہا، مجھے معاف کر دیں، عظمیٰ نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں،
مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. نہیں، اس طرح اکیلے ایک طرف نہیں نکلنا چاہیے تھا. پاؤں پھسل گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت نیچے آ گئی، اپنوں سے بچھڑ گئی. میں نے کہیں اکیلے نہیں جانا تھا. غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دو. اب عظمیٰ متواتر رو رہی تھی. اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا. جن کا کیا پتا ایک اشارہ کرے اور اس کا کام تمام ہو جائے. وہ سوچنے لگی کیسے اس کی ہمدردی حاصل کروں. اب ساری کھوپڑیاں اسے ایک ڈھانچے کے پیچھے ہوا میں ہل رہی تھیں، جیسے اس کی بات کی تائید کر رہی ہوں، سوائے اس ایک کھوپڑی کے جو اس کے حق میں بولی تھی. آقا کچھ رحم کر دیں اس پر، کوئی اور سزا دے دیں، مگر چھوڑ دیں اسے، یہ مجبور ہے. اس کھوپڑی سے پھر آواز اٹھی، ہو تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ. ہو ہا. ان کے آقا نے گرجدار آواز میں پوچھا. نہیں آقا، ہمدردی کیسی، بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے غلطی ہو گئی. وہ غلطی سے اس طرف آئی ہے اور اس کے ماں باپ پریشان ہوں گے. ہمیں اس کے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. اسے اس کی غلطی کی کوئی چھوٹی سزا دے لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس تھوڑا سا رحم کریں آقا. اس کھوپڑی نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کیا. عظمیٰ کی دھڑکنیں تھوڑی سی بحال ہوئیں. اسے لگا شاید ان کے آقا کے دل میں رحم آ جائے، شاید مجھے معاف کر دے اور مجھے جانے دے. ان کے لیے کیا مشکل تھا، مجھے گھر چھوڑنا 1 سیکنڈ میں پہنچا سکتے تھے، بلکہ یونیورسٹی والوں سے پہلے پہنچ سکتی تھی اگر یہ مان جائیں تو. آقا میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی. اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، تمہیں سزا تو ملے گی. تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا. اگر کامیاب ہو گئیں تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی اور تمہیں گھر پہنچا دیا جائے گا. آقا نے کہا اور ایک دم اس کے سامنے ایک بہت بڑا برتن آ گیا. اس نے اتنی بڑی ٹرے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اس کے اندر لا تعداد انگوٹھیاں پڑی ہوئی تھیں، مختلف رنگوں اور اشکال کی. وہ اس برتن کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ اب یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آقا کی آواز گونجی، یہ تمہارے سامنے انگوٹھیاں ہیں. اگر صبح ہونے سے پہلے تم نے ان میں سے جو ایک جیسی ہیں ان کو الگ الگ جوڑا بنا لیا تو تمہیں اسی وقت معاف کر کے تمہارے گھر چھوڑ دیا جائے گا. یہ تمہیں کرنا پڑے گا اگر زندہ رہنا چاہتی ہو. عظمیٰ نے سب انگوٹھیاں دیکھیں. اسے لگا وہ کر لے گی. اس نے حامی بھر لی. تیز ہوا چلی اور وہ سب کھوپڑیاں جانے لگیں. اچانک اس کے ارد گرد ایک چادر اور کچھ کھانے کو آ گیا. تمام انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے یہ خوراک چاہیے ہوتی ہے. اپنا کام کرتی جاؤ اور یہ کھاتی جاؤ. ہا 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 ہا. فضا میں یہ آواز گونجی. سب غائب ہو چکے تھے. اس نے جلدی سے کچھ فروٹ کھائے، کب سے تو بھوکی تھی. پھر وہ انگوٹھیاں دیکھنے لگی. سب مختلف اور خوبصورت تھیں. وہ جلدی جلدی جوڑے تلاش کرنے لگی. اس کا تھکن سے بھی برا حال تھا. آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، مگر اس سے پتا تھا صبح پہلے یہ کام نہ کیا تو وہ گھر نہیں جا سکے گی. اس لیے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی. پہلے اسے لگ رہا تھا وہ کر لے گی، مگر جو وقت گزر رہا تھا وہ اتنی بڑی تعداد میں انگوٹھیاں تھیں کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ ایک مشکل کام ہے. وہ لگی رہی. نیند کے جھونکے آتے رہے. اس نے بوتل سے پانی لے کر آنکھوں پر ڈالا تاکہ نیند ختم ہو. کچھ وقت گزار کر اس کی پھر وہی کیفیت ہونے لگی. وہ بار بار پانی ڈالتی اور اپنا کام کرتی. آدھی رات تک کافی حد تک جوڑے بنا لیے، مگر ابھی بھی بہت سی انگوٹھیاں تھیں جن کے جوڑے بنانا باقی تھا. وہ پریشان تھی اب کیا ہوگا. وہ جتنی اپنے کام کی سپیڈ بڑھاتی اسے لگتا انگوٹھیاں اور بڑھ گئی ہیں. اس کے سر میں درد ہونے لگا. اس نے پھر کچھ فروٹ کھایا، بیگ میں پڑی گولی نکالی اور پانی کے گھونٹ سے اسے نکل گئی. پھر کام شروع کر دیا. رات کا یہ منظر بہت خوفناک تھا. ایسے لگتا تھا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. وہ بار بار اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتی اور ہاتھ چلاتی جاتی، ساتھ ساتھ منہ میں دعائیں بھی پڑتی جاتی. صبح ہونے والی تھی اور اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. اسے رونا آنے لگا. کیا اب میں کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی؟ کیا جنوں کا آقا مجھے مار ڈالے گا؟ میری وجہ سے میرے سب اپنے کتنے پریشان ہوں گے. اس کے دماغ میں یہ باتیں بار بار گھوم رہی تھیں. وہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ رہی تھی.
ڈر، خوف اور کچھ موسم سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ صبح سے پہلے وہ ریت کی دیوار زمین سے نکلی، اس پر اب نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ دیوار کبھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اور اچھلتی کودتی ادھر ادھر پھر کے ایک ہو جاتی۔ اس نے دیکھا ایک دم کہیں سے طرح طرح کی کھوپڑیاں آئیں اور اس دیوار پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گئیں۔ وہ منہ نیچے کر کے کام کرتی رہی، ساتھ ساتھ آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لیتی تھی۔ اصل میں وہ ڈر رہی تھی اور دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر لٹک گئیں اور زمین میں اسی طرح وہی ڈھانچہ نکلا اور ایک کھوپڑی آ کر اس کے سر پر لگ گئی۔ اس کا رخ عظمیٰ کی طرف تھا۔ مطلب تم سے یہ کام نہیں ہوا، ناکام رہیں، بہت زیادہ تھیں۔ آقا، ساری رات الگ کرتی رہی ہوں، بالکل نہیں سوئی، عظمیٰ نے روتی آواز میں کہا۔ تو کیا مرنے کو تیار ہو؟ آواز گونجی۔ نہیں نہیں آقا، ایک موقع اور دے دیں، میں کوشش کر لوں گی۔ عظمیٰ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ہاں آقا، ایک اور موقع دینا چاہیے، وہی کھوپڑی بولی جس نے کل اس کا ساتھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں اور تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں۔ عظمیٰ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی اور اس انجان مہربان کھوپڑی کو بھی ممنون تھی جو اس مشکل وقت میں اس کا حوصلہ اور زندگی بڑھا رہی تھی۔ اب اسے فکر تھی کہ مجھے اب ایسا کیا کام دیا جائے گا، پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، میں کر بھی سکوں گی یا نہیں، اور اگر نہ کر سکی تو یہ جن مجھے مار دے گا، اور میرے امی ابو، وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، ان کی ایک ہی بیٹی، وہ بھی لاپتہ۔ نہیں میرے مولا، مجھے معاف کر دے، میں اتنی خود مختار سمجھنے لگی تھی خود کو، میں تو کچھ بھی نہیں مالک، اس ریت کا ذرہ ہوں، پر تو زمین آسمان کا مالک ہے، بس تیرے کن کہنے کی دیر ہے مولا، کن کہہ دے، اب تو کن کہہ دے۔ عظمیٰ اندر ہی اندر زار و قطار رو رہی تھی، معافیہ مانگ رہی تھی۔ اب اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، ایک تو نیند کا غلبہ، دوسرا خوف، ڈر، اور تیسرا کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا 2 دن سے، اور اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ زبردستی آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ آخر کار اس کے اعصاب جواب دے گئے اور اس کا جسم ایک طرف ریت پر گر گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے، سانس چل رہی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر بے سدھ اسی طرح پڑی رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اوپر دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اسے یاد آ گیا کیا ہوا تھا، وہ کیسے یہاں تک آئی، کس طرح جنوں کی بستی میں پہنچی، کیسے اسے جینے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑا، اور ناکامی کے بعد ایک اور امتحان تھا۔ جب وہ نیند کی وجہ سے اپنے ہوش میں نہ رہی، اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہ کہاں ہے۔ ریت کے اوپر ایک نرم سا بستر تھا جو مور کے پروں سے بنا ہوا تھا، اس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر 2 شیر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر عظمیٰ کی چیخ نکل گئی اور وہ سمٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ شیر نے منہ کھولا اور کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شیر کو اس طرح بات کرتا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ دوسرا شیر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ شیر کی یہ بھی اتنی گرجدار تھی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ دونوں شیر ایک دم غائب ہو گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی جلدی پاس پڑا کھانا کھانے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا کھانا حلق میں ڈال لے۔ جب اسے کچھ آسرا ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بڑی عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے سامنے شیشہ ہو، مگر وہاں جھاڑیاں تھیں۔ کچھ دور ہلکی آگ جل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اللہ سے مدد مانگی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر ریت کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کوئی دائیں سے تو کوئی بائیں سے چلی آ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہو کر رکی اور سب اکٹھی ہو گئیں۔ پھر طرح طرح کی کھوپڑیاں کہیں سے نکلیں اور اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو گئیں۔ ایسے لگتا تھا یہ ان کی میٹنگ کا طریقہ تھا۔ اسی طرح ریت سے ڈھانچہ نکلا اور ایک کھوپڑی آ کر اس پر لگ گئی۔ آواز آئی، اے لڑکی، بہت کر لیا آرام، چل اب اپنے امتحان کے لیے تیار ہو جا۔ یاد ہے نا کیا کہا تھا؟ یا پھر سونے کے بعد سب بھول گئی؟ ہو ہا ہا کی آواز گونجتی گئی۔ یاد ہے، مجھے یاد ہے،
کیا کرنا ہے اب مجھے؟ عظما نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈر اور خوف سے وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس دن پھر وہی بڑا سا برتن اس کے سامنے آ گیا۔ اب کی بار اس میں لاتعداد سیپیاں، جن کو شاید گھونگے بھی کہتے ہیں، بالکل ویسی ہی جیسے وہ سمندر کے پاس کبھی دیکھتی تھی، کئی رنگوں کی پڑی تھی۔ ساتھ میں ایک دھاگا سا پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ پھر وہی آواز گونجی، لڑکی، یہ جو دھاگا ہے اس میں ایک ہی رنگ کی سیپیاں ڈالنی ہیں، پھر دوسرے دھاگے میں دوسرے رنگ کی، اسی طرح تیسرے دھاگے میں تیسرے رنگ کی، جتنے رنگ نظر آ رہے ہیں اتنے رنگوں کی بناتی جا۔ ہمیں یہ مالائیں صبح فجر سے پہلے مل جانی چاہیے، سمجھ گئی نا؟ فجر سے پہلے؟ اور ہاں، یہ تمہارا آخری چانس ہے، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں ہوگی، سمجھ گئی نا؟ ہو ہا کرتا ہوا وہ ڈھانچہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ جلدی سے دھاگا پکڑ کر اس میں سیپیاں پرونے لگی۔ فکر اور خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سیپی پرونا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ خود پر قابو رکھ کر کرتی رہی۔ دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، رات لمبی کر دے یا پھر وقت کو یہیں روک دے تاکہ وہ اپنا کام مکمل کر سکے اور جان بخشی ہو۔ مگر یہ دونوں باتیں ممکن نہیں تھی، اس لیے عظما نے ہاتھ تیزی سے چلانا شروع کر دیا۔ ایک مالا بنانے میں اسے کافی وقت لگا۔ وہ سیپیاں ہی اتنی زیادہ اور مختلف سائز کی تھیں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کیسے کرے۔ بس جلدی جلدی ایک رنگ کے دھاگے میں پرو رہی تھی، دوسری تیار کرتے اسے یاد آنے لگا کیسے اس کی امی اسے محبت سے کوئی کام کہتی اور وہ مکمل کام چوروں کی طرح بہانے مارنے لگتی، ہر کام سے جان چھڑاتی تھی۔ امی نے کبھی ہنس کر کبھی ڈانٹ کر وہ کام خود کر لیتی تھیں، مگر اب یہاں اس کے نخرے بھلا کس نے اٹھانے تھے؟ وہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بار بار خود کو ان سوچوں سے نکالتی تاکہ ہاتھ تیز چلیں۔ اب اس نے 2 مالائیں بنا لی تھی، مگر ابھی بہت پڑی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی۔ اسے سوچ سوچ کر پسینہ آنے لگا۔ کیا میں یہ بنا پاؤں گی؟ میری زندگی کا دار و مدار بس انہی مکمل کرنے پر ہے۔ میرے مولا، تو ہی مدد فرما دے، میں کمزور سی لڑکی ہوں، بھلا یہ سب کیسے کروں گی؟ یا الہی کوئی سبب بنا، میرے مالک میری مدد کر۔ اس کا دل چیخ چیخ کر مدد مانگ رہا تھا۔ اب 3 بن چکی تھی، ابھی بھی بہت سیپیاں پڑی تھی جن کو دھاگے میں پرونا تھا۔ 4 بنانے کے بعد اس نے اس برتن پر نظر ڈالی، اف، ابھی بھی اتنی زیادہ ہیں، اور فجر میں تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا، کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس نے دیکھا وہی گول آنکھوں والی کھوپڑی کسی طرف سے نکل آئی اور بولی، تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، تم تو یہ 2 راتوں میں بھی ختم نہیں کر سکو گی، میں مکمل کر دیتا ہوں، بس آقا کے سامنے چپ رہنا، وہ کچھ بھی کہیں تو بس اللہ اللہ کہہ دینا، اس کے علاوہ کچھ نہ کہنا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ کھوپڑی نے تیزی سے 2 چکر اس برتن کے ارد گرد لگائے اور ایک چکر اس برتن کے اوپر کراس کی شکل میں لگایا۔ عظما کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا اس کھوپڑی کے واپس اپنی جگہ آنے سے پہلے ہی وہ سیپیاں دھاگوں میں ترتیب سے پروئی جا چکی تھیں۔ وہ خوشی سے رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کھوپڑی سے کہا، میں کچھ بھی نہیں جانتی آپ سب کے بارے میں، ویسے میں نے جنوں کے خلاف کافی باتیں سن رکھی ہیں، مگر آپ ان برے کاموں والے جنات نہیں لگتے۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے میری مدد کر کے مجھ پہ جو احسان کیا ہے میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس کھوپڑی نے ایک لمبی کی اور آواز نکالی کہ سب جن بھی برے نہیں ہوتے، تم انسان جنوں کو برا مانتے ہو اور خود سب سے بڑے جن ہو۔ آقا ویسے ٹھیک کہتے ہیں، انسان سے بڑا کوئی جن نہیں۔ خیر، فجر ہونے والی ہے، آقا آنے والے ہیں، یاد رکھنا اللہ ہی کہنا، کچھ اور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ عثمان نے خدا کا شکر ادا کیا اور دل میں نفل مانے کہ اگر یہاں سے صحیح سلامت واپس گھر چلی گئی تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ اب وہ دل ہی دل میں خود کو پکا کر رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ کچھ ہی دیر میں اسی طرح ریت کی دیوار، کھوپڑی، زمین سے ڈھانچہ نکلنا سب اسی طرح ہوا۔ اس نے دیکھا اور اس کے منہ سے ہو کی آواز آئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اچھا، یہ تم نے کیسے بنایا؟ اللہ، عثمان نے فوراً کہا۔ اتنی جلدی تم کیسے بنا سکتی ہو؟ جن نے پوچھا۔
عظما نے پھر کہا اللہ ہو۔ جن نے کہا تمہیں مشکل نہیں لگا؟ یہ تو بہت مشکل کام تھا۔ عظما پھر بولی اللہ ہو۔ اب جن سمجھ گیا کہ اس کی مدد اللہ نے کی ہے، یہ خود نہیں کر سکتی تھی، یقیناً خدا نے اس کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ جا لڑکی، ہم نے تیری جان بخشی کی اور تیری کامیابی پر تجھے معاف کر دیا، پر یاد رکھنا آئندہ کبھی بھول کر بھی اس طرف کا رخ نہ کرنا، ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہنا، اپنوں سے الگ ہو کر کم ہی لوگ جیا کرتے ہیں، سمجھ گئی نا؟ پھر ایسی غلطی نہ کرنا۔ جن نے اونچی آواز میں کہا۔ صحرا میں آواز گونجنے لگی، نا 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 نا۔ عظما نے پھر کہا اللہ ہو۔ آنکھیں بند کر، اب تو اپنے شہر پہنچ جائے گی۔ عظما یہ سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے اپنی چیزیں بیگ میں رکھیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ 2 منٹ بعد اسے گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوشی سے وہ چیخیں مارنے لگی۔ وہ شہر میں تھی، اپنا تھا یا کوئی اور، ابھی اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ اسے تو خوشی اس بات کی تھی کہ وہ زندہ انسانوں میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا، وہ ٹھیک تھی۔ کپڑے جھاڑ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، سامنے سڑک پر دکانیں دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ یہ اسی کے گھر کی طرف جانے والی سڑک ہے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی طرف جانے لگی۔ اسے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ لوگ اسے غور غور سے دیکھ رہے ہیں، مطلب گھور رہے ہیں۔ اسے اس وقت کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، بس گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی آخر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ ہی گئی۔ اپنے بازو سے اپنا پسینہ صاف کیا اور جلدی جلدی دروازے پر دستک دی۔ تیسری بار دستک دینے سے اس کے ابو کون ہے پوچھتے ہوئے باہر آئے۔ اسے دیکھ کر خوشی سے ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے اور روتے رہے۔ انہیں اس بات کی کچھ خبر نہ تھی۔ کافی دیر اسی طرح روتے رہے، پھر دروازہ بند کر کے وہ عظما کو اس کے کمرے میں لے گئے، پیار سے بٹھایا، اس کے لیے پانی لائے اور اس کی گمشدگی کی کہانی پوچھی۔ عظما نے آنسو صاف کیے اور الف سے یہ تک سب بتایا، اپنی بے بسی، خوف، ڈر اور پھر اللہ کی مدد۔ اس کے ابو حیرانی سے سنتے رہے، پھر فوراً اس کی امی کا نمبر ملایا۔ ماں بیٹی نے سسکیوں میں لمبی بات کی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے ماں کو آرام کرنے کا مشورہ دے کر کھانا کھایا جو اس کے ابو فون کے دوران لے آئے تھے۔ پھر اس نے باری باری سب دوستوں کو اپنے آنے کی خبر دی۔ وہ سب بہت خوش اور اس کی کہانی سن کر حیران بھی تھے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جن بھی کبھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی احساس کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے یہ دن خوشیوں بھرا تھا۔ عظما بہت مطمئن تھی۔ اس نے سوچا اب کبھی اپنے آپ میں اپنی خوبیوں پر گھمنڈ نہیں کرے گی، گھر کے سب کام کرے گی اور زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کرے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا وہ خود کو بدلے گی۔ اور پھر عظما نے وضو کر کے نماز پڑھی اور وہ نفل بھی پڑھے جو اس نے اس دن مانے تھے، اور اس جن کے لیے بھی دعا کی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ سچ ہے، اچھی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔